أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو اس علاقے کے خوشحال لوگوں نے، دولت مند لوگوں نے کہا کہ ہم اس پیغام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جسے یہ رسول لے کر آئے۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، انہوں نے کہا کہ ہم مال و اولاد میں کثرت رکھتے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ مال و اولاد کی کثرت اللہ کے ساتھ جو ہے تقرب کا یہ ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تقرب کا ذریعہ کوئی چیز ہے تو الا من آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالح، اس سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایمان اور عمل صالح سے آراستہ انسان فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور یہ بلند و بالا عبادتوں میں امن سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے۔ اس کے برعکس جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے کوشش ہے فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں مال و اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے اپنے مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے، اپنی اولاد کو اسلام کا داعی بنانے اور اپنے آپ کو ایمان و عمل صالح سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔